کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے اور انہیں فاتح بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کا وہ بہادر بادشاہ وہ سلطان جنہوں نے آج ہی کے دن 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو صلیبیوں کو مات دے کر ہرا کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب ہے، جنہیں آج بھی دنیا دا آنر آف فیتھ کے نام سے پکارتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جسے پچھم میں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا جنم 1138 عیسوی کو عراق کے شہر ترکت میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام، پتا کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو ترکت قلعے کے شاسک تھے، سلطان تھے۔ بچپن میں ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ترکت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا۔ پھر صلاح الدین ایوبی مصر چلے گئے۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر میں تھے، لیکن 1164 عیسوی میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاسک بنا دیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ سال 1169 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے وزیر بنے، اور آگے چل کر سلطان نور الدین جنگی کے وفات کے بعد 1174 عیسوی میں دمشق شام اور 1183 عیسوی میں الیپو پر اپنا کنٹرول کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے صلیبی ریاستوں کو پوری جنوبی اور مشرقی حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی سنستھاپک تھے۔ وہ نہ صرف اسلامی تاریخ اسلام بلکہ دنیا کے تاریخ کے مشہور اور سب سے بڑا فاتح اور سلطانوں میں سے ایک تھے۔ ان کی اگوائی میں ایوبی سلطنت نے مصر، سیریا، یمن، عراق، حجاز، دیار، بکرے پر حکومت کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری اور اچھی حکمت داری، عقل مندی کے وجہ کر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کا فاتح وجیتا کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی سنیکت سینا کو بری طرح ہرا کر بیت المقدس کو آزاد کرا لیا تھا۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک سیریا تتھا اس کے کئی جگہوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنا سلطنت سامراج میں جوڑ لیا۔ ورس یا سال 1187 عیسوی کو حطین کی جگہ پر تاریخ کے سب سے بھیانک جنگ شروع ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 عیسائی جنگی مارے گئے اور اتنے ہی بندھک بنا لیے گئے۔ صلیبی جنگ کا کمانڈر گرفتار ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوجی نے عیسائی علاقوں میں پر چھا گئے اور قبضہ کر لیا۔ حطین کے جیت کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی اور رخ کیا۔ ایک ہفتہ کے بھینکر جنگ کے بعد عیسائیوں نے شکست مان لی اور ہتھیار ڈال دیا اور معافی اور التجا کا انورودھ کیا۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور سبھی فلسطینی علاقوں سے عیسائیوں کی حکومت کا انت ہو گیا، خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی تاریخ میں صلاح الدین کا یہ سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ بیت المقدس پر قبضے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں میں کئی بھیانک لڑائیاں ہوئی، اور آخرکار بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور بیت المقدس پر لگ بھگ 761 سال لگاتار مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ سال 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش کے فلسطین کے علاقوں میں یہودی راج کا استھاپنا ہوئی۔ بیت المقدس یہودیوں کو آدھا قبضے میں چلا گیا۔
फिर 1967 के अरब इसराइल जंग में बैतुल मुकद्दस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस्लामी जगत में सलाहुद्दीन को एक सबसे बहादुर या वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। वर्ष साल 1193 ईस्वी में सीरिया के दमिश्क के नगर में उनका इंतकाल हुआ और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को वहीं दफन कर दिया गया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़े और ताकतवर सल्तनत की स्थापना की थी, कायम की थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।